اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس نسخ قرآن کے سلسلے میں چل رہا تھا۔ یہ درس نمبر 32 ہے۔ اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کی جو اصطلاحی تعریف پیش کر رہے تھے ہم اس کو مکمل کر دیں کہ قرآن کی اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ ایک آیت کے حکم کو ہٹا کر کے دوسرا حکم جو ہے اس کی جگہ پر رکھنا، ٹھیک ہے، اسے نسخ کہتے ہیں۔ اور ہم یہ عرض کر رہے تھے گزشتہ درس میں، وقت ختم ہو گیا تھا، کہ نسخ جو انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے اور جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اس نسخ میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو نسخ ہوتا ہے تو پہلے ہم نے ایک قانون بنایا تھا، وہ قانون بعد میں حالات کے تقاضوں کے تحت بدلنا پڑا ہم کو۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بعد میں بدلنا پڑے گا، لیکن خداوند عالم لہٰذا ہم نیا قانون اس کی جگہ پر رکھتے ہیں۔ مگر خدا جب کوئی حکم وضع کرتا ہے اس کے بعد چینج کرتا ہے، تو جب وضع کر رہا تھا اسی وقت اس کو معلوم تھا پروردگار عالم کو کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں اس حکم کو چینج کرنا ہے۔ کسی مصلحت کی بنیاد پر اللہ نے پہلے سے اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن وہ حکم جو ہے کسی مصلحت کی بنیاد پر پہلے آ گیا، اور اس کی اختتام کی جو مدت ہے وہ اللہ نے اپنی نظر میں رکھی تھی کہ اس کو کب بدلنا، اور جب وقت اس کا ختم ہو گیا تو اللہ نے اس کو منسوخ کر دیا اور نیا حکم جو ہے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ ہے ہمارے اور اللہ کے نسخ حکم میں یا تبدیلی حکم میں فرق۔ حکمت نسخ در قرآن، یہ ہے ہیڈنگ، ٹھیک ہے۔ حکمت نسخ در قرآن، قرآن مجید میں نسخ کیوں واقع ہوا؟ خداوند متعال معارف اور نظام اسلامی کو، نظام ارزش اسلامی کو، ویلیوز جو اسلام کی ہیں، ان کو جو ہے پروردگار جاویدانہ بنانا چاہتا ہے، ہمیشگی رکھنا چاہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر مخاطبین جو ہیں قرآن کے، وہ الگ الگ سطح کے ہیں، تو سب ایک ہی طریقے سے نہیں سوچتے اور سب کی ایک ہی طریقے کی فکر نہیں ہے۔ تو مصلحتوں کی بنیاد پر پروردگار عالم نے احکام الہی کو جو ہے وہ ایک سرے سے پورا شروع سے ایک جیسا نہیں رکھا، بلکہ بعض احکام کو اجتماعی مصلحتوں کی بنیاد پر عصر نزول کے لحاظ سے مختلف رکھا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ کچھ شرائط ایسے تھے کہ جہاں پر ایک قانون لاگو ہونا تھا مگر لاگو کیا گیا، لیکن وہ شرائط بعد میں برطرف ہو سکتے تھے، ختم ہو سکتے تھے، جس کا اللہ کو پتہ تھا کہ شرائط دور ہو جائیں گے، شرائط چینج ہو جائیں گے۔ تو جب شرائط اور حالات، شرائط یعنی جس ماحول میں جس کام کو انجام دیا اسے شرائط کہتے ہیں نا فارسی میں، تو شرائط اور حالات جو ہے چینج ہونے کے بعد قانون نیا بنے گا، یہ پروردگار عالم کو علم تھا اس چیز کا۔ لہٰذا ان شرائط اور ان حالات کے تقاضوں کے تحت حکم کو بدلا گیا، ٹھیک ہے، حکم میں تبدیلی لائی گئی۔ اب اس میں جو ہے جیسے جیسے ضرورت پیش آئی ویسے ویسے قرآن میں تبدیلی واقع کی گئی۔ یہاں پر اب وہ جو شرائط اردو میں بھی ہم بولتے ہیں وہ شرائط دیکھ لیتے ہیں کہ نسخ جو قرآن میں واقع ہو رہا، حالات کے تقاضوں کے تحت حالات میں تبدیلی ہوئی، تو قرآن مجید کے میں حکم میں بھی تبدیلی ہوئی۔ اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں کیا کیا؟ پہلی شرط نسخ کی کیا ہے؟ 4 شروط نسخ بیان کیے ہیں۔ نسخ کی 4 شرطیں ہیں جو صاحب کتاب نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ نسخ کا جو دائرہ ہے وہ شرعی احکام ہے، ناسخ و منسوخ دونوں حکم شرعی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نسخ جو آتا ہے وہ احکام میں آتا ہے، وہ بھی دونوں حکم شرعی ہوں، آیت جو منسوخ بھی وہ بھی، اور جو ناسخ ہے وہ بھی، اس کا تعلق بھی حکم شرعی سے ہے۔ محدودہ احکام شرعی سے باہر نہیں ہونا چاہیے اس کا موضوع آیت کا۔ مثلا نمونے کے طور پہ اگر عقل حکم لگاتی کسی کام کے جواز کا اور شریعت حکم لگا اس چیز کی حرمت کا، تو یہاں پر ناسخ منسوخ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواز کا حکم جو ہے وہ عقل نے لگایا ہے، اور حرمت کا حکم جو لگایا ہے وہ شرع نے لگایا ہے، وہ حکم عقلی اور یہ حکم شرعی ہے۔ دونوں حکم شرعی ہونے چاہیے، حکم ہو اور دونوں حکم شرعی ہوں، تب یہاں پر نسخ واقع ہوتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ناسخ و منسوخ جو ہے اس میں موضوع چینج نہ ہو، ایک ہی چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو،
مثال کے طور پہ ایک حکم آیا جو بیان کرتا ہے کہ فلاں چیز جائز ہے مگر حالت اضطرار میں، اور آیت آئی دوسری جو کہ فلاں چیز حرام ہے حالت اختیار میں۔ بھائی اب آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیت کہ جو حرام کہہ رہی ہے جواز کے حکم کو برطرف کر رہی، نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کا موضوع الگ الگ ہے۔ جواز کا حکم جو ہے وہ حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں فلاں چیز جائز ہے، اور جو حرام کا حکم ہے، عدم جواز کا حکم ہے، وہ حالت اختیار میں ہے۔ ٹھیک ہے، موضوع حالات کے تحت بدل جاتے ہیں۔ شراب کا پینا جائز ہے حالت اضطرار میں، انسان صحرا میں پیاسا ہے، مردار کا کھانا جائز ہے حالت اضطرار میں، لیکن وہ اضطرار اگر برطرف ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے حالت اختیار میں کیا جائز رہے گا؟ نہیں۔ تو اختیار اور اضطرار کی کیفیت اگر الگ الگ ہو حالت، یا مثال کے طور پہ مسافر کا حکم اور ہے اور حاضر کا حکم ہے، حاضر اور ہے، حاضر کو 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہرین کی اور عشاء کی، مسافر کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ حاضر کو روزہ رکھنا ہے، مسافر کو نہیں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یا مریض کو روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھنا ہے، صحت مند کو رکھنا ہے۔ تو یہ حالات جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو موضوع جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ناسخ و منسوخ میں تضاد ہونا چاہیے، قابل جمع نہ ہو۔ ناسخ و منسوخ یہ دونوں قابل جمع نہ ہو، ان دونوں میں تضاد ہو، چونکہ اگر قابل جمع ہوں گے یعنی دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہوگا تھوڑا سا ایڈجسٹ کر کے، تو پھر ناسخ و منسوخ نہیں کہلائیں گے۔ پہلا والا حکم جو ہے بعد والی آیت سے ٹوٹلی کینسل کر دیا جائے، پہلے والے حکم پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، تب ناسخ و منسوخ کہلائے گا۔ ابھی جب ناسخ و منسوخ کی جب آیتیں ہم پڑھیں گے تو خود واضح ہو جائے گا یہ سارے شرائط اس پہ کس طریقے سے کھرے اترتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ منسوخ جو ہے وہ کسی خاص زمانے سے محدود نہ ہو، کیونکہ اگر حکم سابق شروع سے مقید بزمان ہو کہ یہ فلاں کام کو تم کو کرنا ہے فلاں زمانے تک، تو جو بعد والا حکم آئے اور کہے کہ فلاں کام کو تمہیں نہیں کرنا ہے، تو خود بخود پتہ ہے کہ یہ حکم فلاں زمانے تک کرنا تھا، اب اس کے بعد نہیں کرنا ہے، تو پھر ٹکراؤ کہاں ہوا، پھر ناسخ و منسوخ کہاں ہوا؟ اب یہ پچھلی والی آیت جو ہے، بعد والی آیت جو ہے وہ نسخ تھوڑی کر رہی پہلی والی آیت کو، پہلی والی آیت تو خود بخود ختم ہو گئی جب اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کا حکم کینسل ہو گیا جب زمانہ ختم ہو گیا، لہٰذا منسوخ جو ہے وہ محدود بے زمانے خاص نہ ہو۔ نسخ شرائع الہی میں اور نسخ قوانین انسانی میں، اس میں کیا فرق ہے؟ اس طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے، لیکن ہم آپ کو اس ہیڈنگ کے ذیل میں بیان کر دیتے ہیں۔ وہ قوانین کو جو انسان وضع کرتا ہے وہ ظاہری طور پہ ہمیشگی ہوتا ہے، اور شرائط کے تغییر کرنے کے بعد بعض قانون میں تجدید نظر ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اور نیا قانون جو ہے وہ جعل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تجدید نظر انسانوں کے لیے طبیعی ہے، نیچرل ہے، اور یہ تبدیلی جو ہے یہ ان کو پہلے سے نہیں پتہ تھی، چونکہ حالات تبدیل ہوئے لہٰذا انہوں نے قانون تبدیل کیا۔ ٹھیک ہے، چونکہ انسان جو ہے وہ آنے والی تمام پیش آمدوں سے اور واقعات سے رویداد سے باخبر نہیں ہے، اس وجہ سے جو قوانین انسان میں، قوانین بشر میں جو نسخ ہے وہ نسخ حقیقی ہے، یعنی حقیقی طور پہ یہ قانون نسخ واقع ہوا۔ پہلے جو قانون تھا وہ قانون قطعی طور پہ قانون بنایا گیا تھا، اس خیال سے اس قانون کو باقی رکھا جائے گا، لیکن جب مشکلات سامنے آئی، تب حالات چینج ہوئے، تو انسان کو لگا یہ قانون تو چلے گا نہیں، اس کو بدلنا چاہیے، تو اب نیا قانون بنایا، پچھلا قانون کینسل کر دیا گیا۔ اب جو کینسل کیا گیا ہے، نسخ کیا گیا، نسخ حقیقی ہے، لیکن شرائع اسلامی میں جو نسخ واقع ہوتا ہے وہ نسخ حقیقی، نسخ ظاہری ہے۔ یہ آپ سے ٹیسٹی سوال ہو سکتا ہے امتحان میں۔ اب آپ لوگ دھیرے دھیرے اپنے کو امتحان کے تیار کیجیے، آمادہ کیجیے، چونکہ کتاب ختم ہونے والی ہے، ترم ختم ہو رہا ہے، اور اب آپ سے سوال ہوگا انشاءاللہ، امتحان آپ کا نزدیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو نسخ حقیقی اور نسخ ظاہری کے فرق کو آپ اس طریقے سے ذہن میں محفوظ رکھیے گا کہ انسانوں کے یہاں قوانین میں جو نسخ واقع ہوتا ہے وہ نسخ حقیقی ہے، اور الہی قوانین میں، شریعت الہیہ میں جو نسخ واقع ہوتا ہے وہ نسخ ظاہری، نسخ حقیقی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم جو ہے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ قانون بدلنے والا ہے، اور مصلحتوں کی بنیاد پر اللہ نے اس قانون کو مقید کر کے پیش کیا تھا اور بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔
ٹھیک ہے. تو یہ نسخ جو ہوتا ہے یہ نسخ حقیقی نہیں ہوتا بلکہ نسخ ظاہری ہوتا ہے. اب آئیے نسخ کے قسموں کو دیکھ لیتے ہیں. بہت اہم یہ درس ہے اس حوالے سے کہ اس میں اقسام نسخ کو بیان کیا جائے گا اور اس کی مثالیں دی جائیں گی. جب یہ والا درس آپ پڑھ لیں گے تو پچھلا درس جو ہے نا وہ آپ کے لیے خود بخود اور واضح ہو جائے گا، جس میں 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں نسخ کی. یعنی اب یہ والی بات جب آپ پڑھیں گے پچھلی بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گی. یعنی درس نمبر 24 میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور بھی زیادہ کہ جب آپ درس نمبر 25 پڑھ لیجئے گا، اپنی کتاب کا درس نمبر 25. خوب، تو اقسام نسخ کی 3 قسمیں ہیں کلی طور پر. نسخ در حکم و تلاوت، نسخ تلاوت و بقائے حکم، نسخ حکم و بقائے تلاوت. پہلی قسم یہ ہے کہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور تلاوت بھی منسوخ ہو گئی. قرآن مجید میں جو آیت ہے، آیت بھی نہیں ہے اور حکم بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا دونوں. آیت بھی نکال دی گئی قرآن سے اور حکم تو خیر ختم ہو ہی گیا. دوسری قسم نسخ یہ ہے کہ تلاوت نسخ ہوئی ہے مگر حکم باقی ہے. یعنی آیت نکال دی گئی مگر وہ حکم ابھی چلا آ رہا ہے جو پہلے والی آیت میں تھا، مگر آیت نکالی گئی ہے، صرف تلاوت نہیں کرنا ہے، حکم باقی رہے گا. تیسری قسم نسخ کی کیا ہے؟ حکم نسخ ہوا مگر آیت باقی ہے. قرآن میں آیت جو ہے اس کی تلاوت باقی ہے، بقائے تلاوت. تو پہلی قسم کو دیکھ لیتے ہیں اور شاید 2 قسم اور بیان نہ کر سکیں آج کے درس میں. نسخ حکم و تلاوت. پہلی قسم یہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو جائے. بعض معتقد ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں تھیں کہ جس کی تلاوت جو ہے وہ حکم کے ساتھ نسخ ہو گئی. اس کے لیے مثال جو دی جاتی ہے وہ اس کی دی جاتی ہے کہ عائشہ سے روایت نقل ہوئی ہے، عائشہ بنت ابی بکر سے زوج رسول سے، کہ 10 رضعات معلومات یحرمنا، 10 مرتبہ اگر علم کے ساتھ دودھ پلایا ہے کسی عورت نے کسی کو تو یہ رضاعت جو ہے وہ محرمیت کا سبب ہے. اور عائشہ سے نقل ہے روایت یہ کہ نہیں، یہ آیت جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے کیونکہ بعد میں حکم آ گیا کہ 5 مرتبہ اگر دودھ پلایا ہے کسی عورت نے کسی مرد کو، کسی بچے کو مطلب، تو وہ مرد جو ہے جب وہ بڑا ہوگا، وہ بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کر کے مرد نامحرم قرار پائے گا اس عورت کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس والے حکم سے گویا وہ پچھلی والی آیت جو ہے وہ کینسل ہو گئی. کہتے ہیں صاحب کتاب کہ اس نظریے کا باطل ہونا واضح ہے. جو روایت نقل ہوئی ہے عائشہ زوجہ پیغمبر سے، وہ آیت صریحی طور پر ضعیف روایت ہے. وہ صریحی طور پر ضعیف روایت ہے اور ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ آیت تھی اور قرآن مجید جو ہے کی یہ آیت ہٹائی گئی ہے، حکم منسوخ ہوا اور آیت بھی منسوخ ہو گئی، قرآن سے نکالی گئی ہے. کیونکہ بعض محققان اہل سنت بھی کہتے ہیں، خود وہ اہل سنت محقق بھی کہتے ہیں کہ یہ قسم جو ہے نسخ کی قرآن میں واقع نہیں ہوئی ہے. اور چونکہ اگر اس قسم کو قبول کیا جائے تو وہ لازمہ تحریف اور تحریف کے خلاف دلیلیں پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہیں. زرکشی بہت بڑے محقق گزرے ہیں، وہ قاضی ابوبکر کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے مطرود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روایت جو خبر واحد اور بے اعتبار ہے. اور سرخسی کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ ایک طریقے کھیلنے کے مترادف ہے، کھیل ہے، مذاق ہے، ہنسی مذاق ہے. اور قرآن مجید کی صراحتاً اور قطعی حفظ قرآن کی جو آیات ہیں، جو دلیلیں ہیں، اس سے ٹکرا رہی ہے یہ روایت. لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے اور اس طرح کا نص قرآن میں واقع نہیں ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.